السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ یہ سبق ہے کوئلے کی کان۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئلے کی کان۔ نباتات، تیرہ، تار، مخزن، مشتعل، حجرہ، محاذی، آتش زدگی، آتش زدگی۔ نباتات اس کے معنی آتے ہیں سبزہ، گرینری کو کہتے ہیں، اگنے والی چیز۔ تیرہ، تیرہ کے معنی آتے ہیں سیاہ، کالا۔ تار، دھاگا کو کہتے ہیں، اور اندھیرا کو بھی کہتے ہیں، اندھیرا۔ مخزن، گودام، اسٹور روم۔ مشتعل، بھڑکتا ہوا، آگ جیسے لگتی ہے بہت تیز، اسے کہتے ہیں مشتعل۔ حجرہ اس کے معنی آتے ہیں کمرہ، مکان۔ محاذی، آمنے سامنے، مقابل، ان فرنٹ آف کہہ دینا۔ آتش زدگی، آتش زدگی کے معنی آتے ہیں آگ نکلنا، آگ لگنا۔ بعض ملکوں میں کان کھود کر ایک قسم کا کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ مٹی کھود کر نکالتے ہیں جہاں سے کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے، اس کھودی ہوئی جگہ کو کان کہتے ہیں۔ جو پتھر کا کوئلہ مشہور ہے، لیکن حقیقت میں وہ پتھر نہیں بلکہ نباتات کی قسم سے ہے۔ نباتات کی قسم سے، کائنڈ، یعنی اگنے والی چیزوں کی قسم سے کس کو مانا گیا ہے؟ یہ کوئلے کو جو کان سے نکلتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی اکثر ولایتوں میں، ولایتوں صوبوں یعنی اسٹیٹس، ولایتوں میں یہ کوئلہ نکلتا ہے۔ کہاں کہاں؟ یورپ، امریکہ، اکثر، زیادہ تر ولایتوں میں یہ کوئلہ نکلتا ہے، مگر نہایت عمدہ، عمدہ معنی بیسٹ، مگر نہایت عمدہ قسم کا کوئلہ انگلستان کا ہوتا ہے۔ انگلستان یعنی انگلینڈ، ویسٹرن کنٹری۔ انگلستان کے لیے اس کوئلے کی کان گویا دولت کی کان ہے۔ یہ کان انگلستان والوں کے لیے دولت لے کر آتی ہے اور اس سے پیسہ اور ریونیو آتا ہے۔ تمام دخانی کلوں کے کارخانے، دخانی کہتے ہیں دھواں، دخانی کلوں یعنی دھواں والے کام، تمام دخانی کلوں کے کارخانے، کارخانے فیکٹری، اور دخانی کشتیاں یعنی دھوئیں والی بوٹ، اور دخانی کشتیاں اسی کے وسیلے سے جاری ہیں، اسی کے ذریعے چلتی ہیں۔ اور چونکہ وہ سرد خطہ ہے، سرد پارٹ ہے، خطہ معنی پارٹ، حصہ، اور چونکہ وہ سرد خطہ ہے یعنی ٹھنڈا حصہ ہے، اس لیے کھانا پکانے اور مکان کو گرم رکھنے کے لیے بھی یہ کوئلہ کام دیتا ہے۔ یہ تو کھانا پکانے کے کام، دوسرا مکان کو گرم کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ کوئلے کی کان کو کھودنے کو بڑی عقل و حکمت درکار ہے، یعنی عقل اور آئیڈیا وغیرہ لگتا ہے تب جا کر کے انسان کان سے کوئلہ نکال پاتا ہے۔ کلوں کے وسیلے سے کھودا اور نکالا جاتا ہے۔ اول معنی فرسٹ، ایک گہرے غار کو، ایک گہرا غار، ایک گہرا، ڈیپ، گہرا کے معنی ڈیپ، ایک گہرا غار، کیو، غار کے معنی کیو، کوئلے کے
مخزن تک کھودتے ہیں، یعنی ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، کہاں تک؟ جہاں پر کوئلہ نکلتا ہے وہاں تک کے کھود ڈالتے ہیں۔ اول ایک گہرا غار کوئلے کے مخزن تک کھودتے ہیں، پھر وہاں کا پانی کل کے وسیلے سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، جو پانی نکلتا ہے اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئلہ کھودنا شروع ہوتا ہے، بیچ میں کوئلہ کے ستون چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ، ستون کے معنی ہے پلر، بیچ میں کوئلہ کے ستون چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ اوپر کی زمین بطور چھت کے قائم رہے، یعنی اندر کھود دیتے ہیں، اور جس طریقے سے گھر کا پلر ہوتا ہے وہاں پر اندر میں غار کے اندر، کیو کے اندر پلر نما چیزیں بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اوپر کی زمین مزدوروں کے اور لیبر کے سر پہ نہ گرے، اوپر کی زمین بطور چھت کے قائم رہے۔ ستون ایک دوسرے کے محاذی میں برابر، ستون ایک دوسرے کے محاذی اور برابر فاصلے پر ہوتے ہیں، آمنے سامنے ستون ہوتے ہیں پلر، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں برابر دوری پر رکھتے ہیں اس ستون کو، پلر کو، جب تک دور تک اندر ہی اندر کان کھد جاتی ہے تو نہایت خوبصورت گھر کے مانند مانے طرح مانند معلوم ہوتی ہے، یعنی گھر کی طرح لگتا ہے۔ تمام کوئلہ ایک ہی جگہ نہیں ملتا بلکہ اس کی شاخیں برانچز، بلکہ اس کی شاخیں اطراف کہتے ہیں سائڈز، اطراف زمین میں پھیلی ہوئی ملتی ہیں، ایک جگہ کوئلہ نہیں ملتا بلکہ کچھ کوئلہ ادھر کچھ کوئلہ ادھر کر کے ملتا ہے۔ اس لیے کان کے اندر مختلف سمتوں میں ستون اور حجرے بن جانے سے ایک بڑا شہر مطلب شہر کی طرح، سا کے معنی طرح، ایک بڑا شہر سا معلوم ہوتا ہے، ایک سٹی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کان کے اندرونی معنی انٹیریئر، کان کے اندرونی رستے نہایت تیرہ و تار ہوتے ہیں، تیرہ و تار یعنی کہ اندھیرے ہوتے ہیں اور سلسلہ نما ہوتے ہیں، تیرہ و تار ہوتے ہیں، وہاں نہ روز کے معنی دن، روشن کے معنی لائٹ، یعنی لائٹ کی دن کی روشنی، یعنی دن کی روشنی، وہاں نہ روز روشن کا اثر ہوتا ہے نہ شب ماہ کی خبر، ہر دم اندھیرا گھپ رہتا ہے، ہمیشہ چاہے رات ہو یا دن ہو، شب ماہ یعنی چاندنی رات بھی ہو نا، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتا نیچے والوں کو کہ اوپر چاندنی رات ہے، اور وہ نہیں دکھتا ہے، نہ دن کا اجالا دکھتا ہے اندر اور نہ رات کی چاندنی دکھتی ہے، جو مزدور اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دن و رات کا پتہ نہیں چلتا، نہ شب ماہ کی خبر، ہر دم اندھیرا گھپ رہتا ہے، اس لیے کام کرنے کے مقامات پر جا بجا مطلب جگہ جگہ روشنی کا اہتمام رکھتے ہیں، جا بجا یعنی جگہ جگہ روشنی کا اہتمام رکھتے ہیں کہ روشنی وہاں ہوتی رہے تاکہ مزدور کام کریں۔ ناظرین، اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن سبق نمبر 14 کا پارٹ 2 لے کر، جو یہاں سے ہوگا، آپ اسے ڈھونڈ لیجئے گا، اردو زبان کی 14 کا پارٹ 2۔
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور دوسروں تک پھیلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔